اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا کیا ہوتا ہے، یا اللہ کی رضا میں راضی کیسے ہوا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی تبھی ہوا جا سکتا ہے جب تمہیں اس ذات کی طاقتوں پہ یقین ہو۔ جو بھی ہو رہا ہے تمہاری زندگی میں اس میں بہترین صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ کی رضا اس ذات سے ہوئے کرنا ہے؟ دعائیں مانگنا چھوڑ دینا یا اس ذات کی شان میں یہ سوال کرنا کہ وہ سن کیوں نہیں رہا، تو تم بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ جانتے ہو تمہارا دل وہی جوڑے سکتا ہے جس نے اس دل کو بنایا ہے، اور وہ تمہارے دل کو سکون تب ہی دے گا جب تم اس سے اچھا گمان رکھو گے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں۔ تم جیسا اللہ سے گمان کرو گے تم ویسا ہی اس کو پاؤ گے۔ تم مانگو گے جب رحم تو اسے تم الرحمن پاؤ گے۔ جب تکلیف کے آگے ہار جاؤ گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ جب معجزوں کی دعا کرو گے تو اسے الوہاب پاؤ گے۔ جب اللہ پہ یقین کر کے بند دروازوں کی طرف بھاگو گے تو اسے الفتح پاؤ گے۔ جب اسے پکارو گے تو اسے السمیع پاؤ گے۔ جب اس سے انصاف کی امید رکھو گے تو اس کو العدل پاؤ گے۔ جب تنہائی کے در سے اس کے قریب ہو جاؤ گے تو اسے الحافظ پاؤ گے۔ اس ذات کے ہر ایک نام میں تمہارے لیے حفاظت ہے، معجزہ ہے، لیکن تم ہو کہ نا امیدی سے باہر ہی نہیں آ رہے، اس ذات سے اچھا گمان کر ہی نہیں پا رہے۔ کیوں؟ تم اس ذات کی محبت مصلحتوں کو سمجھنے میں دیر کر رہے ہو، جبکہ یہ بات تو خود میں جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا ہے اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ القرآن سنو تو صحیح، جو دو جہانوں کا بادشاہ وہ کیا کہہ رہا ہے تم سے، لیکن تم ہو کہ اس ذات کی رضا میں راضی ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس سے اچھا گمان کرتے ہو۔ کیوں لڑ رہے ہو نصیب سے، ماضی سے، اس ذات کی مصلحتوں سے؟ یاد رکھنا وہی ایک ہے جس نے نہ تمہیں اچھے وقت میں چھوڑا ہے اور نہ ہی تمہارے برا وقت میں چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سا دکھ کو خود میں ضبط کر دیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہاری دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک تعبیر سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا۔ تو یقین رکھو
के वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। यकीन से मांगी हुई दुआएं अपने साथ मौज़ाए ज़रूर लाती है। सब्र रखो, इसकी अता अपने हर बंदे के लिए भी है। वो तो ऐसा शहंशाह है, गुनहगार भी हाथ उठा ले तो उन्हें भी अता कर देता है, और तुम तो उसकी दी हुई आजमाइश से गुजर रहे हो, और आजमाइश वो अपने प्यारों को देता है। तो उसकी रहमत पर यकीन रखो, वो तुम्हारे नसीब के मौज से अपने पास संभाले बैठा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे इल्तिजाए इनकी तरफ दिखी जा रही है। इनका सिला और इनकी अता तुम्हें ऐसे दी जाएगी कि तुम्हारी रूह की तरफ और तकलीफ सब सुकून में बदल जाएगी। वक्ती आजमाइशें है, इन्हें सब्र से गुजारो। अल्लाह पाक इनके बदले तुम्हें तुम्हारी चाह से नवाज देंगे। अल्लाह को पता है कि आप बहुत परेशान हैं और अब इन आजमाइशों से बिल्कुल थक चुके हैं। आप कबूलियत देखना चाहते हैं। आप इंतजार करते करते थक गए हैं और नामुमकिन मुमकिन में अभी तक नहीं बदला है ना। तो अब गौर से सुनें मेरी बात। अगर मुझे ये सारी बात पता है तो क्या अल्लाह को नहीं पता होगा? अल्लाह ने आजमाइश में डाला है, तो क्या इन आजमाइशों ने आपको अल्लाह के करीब ना किया है ना? बस इसलिए अल्लाह ने आपको आजमाया क्योंकि आप उसके महबूब बंदों में से है। अब ये बताए, जब आप महबूब है तो क्या वो अपने महबूब के लिए मौजज़ात नहीं करेगा? अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए आजमाइश में डाला जैसे वो अंबिया को डाला करता था, ताकि उन्हें एक दर्जे पर पहुंचा सके और कबूलियत के मंजर दिखा सके। तो क्या आपको नहीं कबूलियत दिखाएगा? ज़रूर दिखाएगा, पर आप थोड़ा सा सब्र तो करें, यकीन तो करें। आप क्यों बीच बीच में शिकवे कर देते हैं? बस इसलिए कबूलियत होते होते रुक जाती है। अभी तक जो नामुमकिन है ना, वो बहुत जल्द मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो अल-कादिर है और अल्लाह आपको बहुत जल्द नवाजेगा। बस आप दुआ करें, सब्र करें और यकीन रखें, और खूब तौबा करें, तहज्जुद पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद की कसरत करें, दुआ लंबी करें, फिर मौज़ाए ही मौज़ाए होंगे। और मेरे लिए भी लाजमी एक दफ़ा दुआ करें।